شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 26 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 27۔ آج کی جو عبارت ہے وہ ہے وحین اذن تکون بمعنی ثبتا۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کانا جو ہے وہ فعل ناقص کے بارے میں۔ اب جو ہے وہ اب پہلا والا جو ہے نا افعال ناقصہ میں سے کانا ہوتا ہے، تو کانا کے بارے میں جب بتانا شروع کیا تو ڈیٹیل بتا دی۔ کانا زائدہ ہوتا ہے، غیر زائدہ ہوتا ہے۔ جو غیر زائدہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تامہ اور ناقصہ۔ اور ناقصہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پھر تامہ جو ہوتا ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ اپنے جو ہے نا وہ فاعل کے بارے میں خبر کا محتاج جو ہے وہ نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے وہ ناقصہ بھی نہیں کہلاتا ہے۔ تو اس وقت میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے جب یہ ناقصہ نہیں کہلاتا؟ تو پھر ہے نا تامہ ہوتا ہے، تو یہ کس معنی میں؟ تو یہاں پر آج کی عبارت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بمعنی ثبتا، یہ جو ہے وہ ثبتا کے معنی میں ہوتا ہے۔ حین اذن تکون بمعنی ثبتا، حین یہاں پر یہ ہے مضاف، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے ظرف زمان ہے، اور جو ہے نا یہ حین جو ہے مضاف ہے، اور از جو ہے نا اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ ظرف زمان ہے، اس جو ہے ظرف زمان ہے، اور اس طرح سے یہ بن رہا ہے مفعول فیہ مقدم۔ لیکن کیسے بنے گا؟ اس طرح سے کہ آپ جو ہے حینہ کو مضاف کر دیں اور اس مضاف الیہ مضاف، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا یہاں پر اذن جو آپ تنوین پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس طرح کی عبارت پہلے بھی آئی ہے، تو اذن جو ہے وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کو آپ مضاف بنا رہے ہیں، لیکن آگے مضاف الیہ اس کا ذکر نہیں ہے، اور مضاف الیہ وہ ہے لم تکن ناقصۃ، یہ پورا جملہ اس کا مضاف الیہ۔ لیکن آپ مضاف الیہ کو ذکر نہیں کرتے ہیں نا جب آپ جو ہے اس مضاف الیہ کے عوض جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تنوین لے کر آ جاتے ہیں، تو اس تنوین کو ہم کہتے ہیں تنوین عوض، ٹھیک ہے نا، تنوین عوض آپ کہتے ہیں، تنوین عوض مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اور حینہ مضاف اور از جو ہے مضاف الیہ، اور تنوین عوض جو ہے اس کا اذن کا مضاف الیہ، پھر از مضاف عوض مضاف الیہ معذوف سے مل کر حینہ مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر حینہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ مقدم بن جائے گا۔ اور تکونو جو ہے یہ فعل ناقص ہے، صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ اس کا بن جائے گا تکونو کا اسم، ٹھیک ہے، با حرف جر، بعنا مضاف، اور ثبتا مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا تکونو فعل ناقص کی خبر، اور پھر تکونو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر نہیں، تکونو کی خبر بن جائے گا، اور پھر یہ جو ہے نا اس میں ثبتا مراد اللفظ مضاف الیہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، پھر معنی مضاف، ٹھیک ہے، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر پہلے ہو جائے گا ثابتاً مقدر کا ظرف مستقر، پھر ثابتاً صیغہ واحد مؤنث، اس میں ثابتاً صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء تکونو کا اسم، اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا خبر، اور پھر تکونو فعل اپنے اسم اور اپنی خبر اور مفعول فیہ مقدم، اس کو میں نے نہیں جوڑا تھا تو اسی کو جوڑنے کے لیے میں نے پھر وہ بھی بتا دیا، ثابتاً جو ہے نا اس کی بھی ترکیب لگات کر دی ہم نے کہ اس کو محذوف ماننا پڑے گا آپ کو شبہ جملہ بنانے کے لیے نا، مستقر بنانے کے لیے۔ تو المختصر یہ کہ صحیح جو ہے تکونو فعل ناقص اپنے اسم اپنی خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر بن جائے گا کیا؟
جملہ فعلیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر جو ہے وہ 27 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.